السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سبق ڈاٹ پی کے پر کے جی سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. اس لیسن کا ٹاپک ہے زکوٰۃ اینڈ عشر. یہ ٹاپک فیڈرل اور پنجاب بورڈ میں کلاس 9 چیپٹر نمبر 2 زکوٰۃ، عشر اینڈ انہیریٹنس سے لیا گیا ہے، جبکہ سندھ بورڈ میں یہ چیپٹر نمبر 5 ریشو، پروپورشن، انہیریٹنس اینڈ پارٹنرشپ کا ٹاپک ہے. اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے زکوٰۃ اینڈ ریٹ آف زکوٰۃ کے بارے میں اور انٹروڈکشن ٹو عشر کے بارے میں. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. سر آج ہم بات کریں گے عشر کے اوپر. انٹروڈیوسنگ عشر. عشر کیا ہے؟ عشر بیسیکلی آپ کی لینڈ سے حاصل کی گئی جو ایگریکلچرل ہیں، ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کا نام عشر ہے. ٹھیک ہے، سمپل ڈیفینیشن. ایگریکلچرل پروڈکٹس جو کہ آپ زمین سے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، دیٹ از کالڈ عشر. ٹھیک ہے. اب عشر جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح سے اپلیکیبل ہے، اس کی ریٹ کیا ہے. بیسیکلی لیٹ سے آپ کے پاس یہ اگر زمین کا ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اگر آپ اس کو اریگیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو اگر پانی دے رہے ہیں، اور پانی دینے کے لیے آپ جو ہے وہ نیچرل ریسورسز کا سہارا لیتے ہیں، یعنی بارش کا انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچرل ریسورسز بارش ہیں یا اینیمل ڈنگ، ٹھیک ہے، اینیمل کا جو معضلات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ استعمال کرتے ہیں زمین کو زرخیزی کے لیے، یا بارش کا پانی استعمال کرتے ہیں. تو یہ نیچرل ریسورسز ہیں جن کے تھرو آپ اس لینڈ کو جو ہے وہ اریگیٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کو سیراب کر رہے ہیں، اس کی فصل کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو پھر آپ جو ہے وہ ٹیکس پے آپ جو زکوٰۃ پے کریں گے اس لینڈ سے حاصل کی گئی فصلوں کی موجودہ ٹائم کے مطابق مالیت کے اوپر وہ 10% ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر لیٹ سپوز آپ کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے اور آپ اس کو لیٹ سپوز بارشیں یہاں پہ کم ہوتی ہیں یا اینیمل ڈنگ اویلیبل نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے آرٹیفیشل طریقے سے یوریا یوز کرو گے، آپ ٹیوب ویل کے تھرو اس کو پانی دو گے، یا آپ جو ہے وہ کسی دریا سے کینال کو کھود کے لاؤ گے اور کینالز کے تھرو آپ اس کو سیراب کرو گے. تو ان تمام کیسز کے اندر ہم یوں بولیں گے جی آپ اس کو اریگیشن جو ہے وہ آرٹیفیشل ریسورسز سے کر رہے ہیں، آرٹیفیشلی کر رہے ہیں. جب آپ آرٹیفیشلی کریں گے تو ڈیفینیٹلی اب آرٹیفیشلی آپ کے خود بھی بہت پیسے لگ گئے ہیں. اگر آپ آرٹیفیشل ریسورسز کے تھرو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جو اس زمین سے حاصل کی گئی فصل کی موجودہ ٹائم کے اوپر مالیت کے اوپر جو زکوٰۃ پے کرنی پڑے گی اس کا ریٹ کیا ہوگا؟ 5%. ٹھیک ہے. تو نیچرل ریسورسز پر 10% ہے، آرٹیفیشلی ریسورسز کے اوپر 5% ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ آپ کس کو پے کرو گے. زکوٰۃ ڈیفینیٹلی یہ زکوٰۃ جائے گی بیت المال کے اندر. ٹھیک ہے، بیت المال کے اندر، یا کوئی بھی، یہ تو میں نے جسٹ ایک انسٹیٹیوشن کی بات کی ہے، بیت المال کے اندر، یا کوئی بھی اسٹیٹ ٹریجری ہو سکتی ہے جو کہ زکوٰۃ کو ڈیل کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ اسٹیٹ ٹریجری کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں جمع کرا دو گے، یعنی جس کو ہم عشر کہتے ہیں. چونکہ زمین کے اوپر، زمین سے حاصل کی گئی فصلوں کے اوپر زکوٰۃ ہے تو اس لیے ہم اس کو عشر کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں اس کے اوپر کچھ اسپیشل کنڈیشنز بھی ہیں. وہ اسپیشل کنڈیشنز کیا ہیں؟ مطلب اگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں جی کہ لیٹ سپوز اگر یہ لینڈ جو ہے وہ جو اس کو کلٹیویٹ کر رہا ہے وہ اس کا آنر ہے، یعنی جو لینڈ آنر ہے وہی اس کو کلٹیویٹ کر رہا ہے، تو پھر لینڈ آنر جو ہے وہ پے کرے گا عشر. ٹھیک ہے. وہ لینڈ آنر جو ہے وہ حاصل کی گئی فصلوں کی مالیت کے اوپر
جو ہے وہ اشر پے کرے گا. ڈپینڈس کہ وہ نیچرل ریسورسز سے کر رہا ہے یا آرٹیفیشل ریسورسز سے کر رہا ہے. لیکن اگر لینڈ آنر جو ہے وہ اس کو رینٹ آؤٹ کرتا ہے کسی مسلم کو, جس کو ہم مزارے کہتے ہیں. فار ایگزامپل جو زمین پہ بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں ان کی زمینوں پہ جو کام کرتے ہیں ان کو ہم مزارہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر وہ کسی مزارے کو رینٹ آؤٹ کرتا ہے اپنی زمین, تو مزارہ جو ہے وہ اپنا حصہ نکالنے سے پہلے یا اپنے آنر کا حصہ دینے سے پہلے جو ہے وہ اس زمین سے حاصل کی گئی فصل کی مالیت کے اوپر جو ہے وہ اشر پے کرے گا. اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیچرل ریسورسز سے کرتا ہے یا آرٹیفیشل ریسورسز سے کرتا ہے. یا ایک کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر لیٹ سے آپ ایک لینڈ آنر جو ہے وہ اپنی زمین ایک نان مسلم کو رینٹ آؤٹ کرتا ہے, جب نان مسلم کو کرے گا تو ڈیفینیٹلی نان مسلم کے اوپر یہ اوبلیگیشن نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر جو لینڈ آنر ہے صرف وہی اس کے اوپر اشر پے کرے گا, ٹھیک ہے. یا کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ نیچرل جو کلیمٹیز ہیں, یعنی جو انوائرمنٹل ہیں, انوائرمنٹ کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی, فصل اتنی اچھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, یا فصل بالکل بھی نہیں ہوئی, تو اس کیسز میں آپ پہ اشر جو ہے وہ آپ اشر جو ہے وہ اس کے آپ کو ایگزمپشن بھی مل جاتی ہے, یعنی آپ اس پہ اشر نہ بھی پے کریں تو خیر ہے. یا سم ٹائم آپ نے فصل کاٹ کے رکھی اور چوری ہو گئی, کسی چور نے جو ہے وہ یا جلا دی یا چوری ہوگی, تو اس کیس کے اوپر بھی آپ اشر پے نہیں کریں گے. لیکن یہ آپ بات یاد رکھیں کہ لیٹ سپوز آپ کی جو فصل ہے وہ چوری ہوئی تو آپ نے اشر پے نہیں کیا, بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ جو چوری شدہ فصل تھی وہ ریلیز ہوگی, آپ نے کہیں سے اس کا پتہ لگا لیا, ٹھیک ہے, تو جب آپ کے پاس وہ فصل واپس آئے گی تو ڈیفینیٹلی آپ پہ اشر پھر لاگو ہو جائے گا. تو پھر اگین اسی طرح سے جب نیچرل ریسورسز کی طرح سے نیچرل ریسورسز پہ تو 10% کریں گے, آرٹیفیشل ریسورسز پہ تو 5% کریں گے. اب ہم جسٹ ان کیس کی ایگزامپل کو لے لیتے ہیں کہ جس کے اندر ہم ریئل ٹائم میں یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اشر کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. فرض کریں جی ہمارے پاس ایک ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ لیٹ سپوز ویٹ ہے, ہمارے پاس گندم کی فصل ہے, ہم جسٹ خود سے ایک ایگزامپل کریٹ کر رہے ہیں, اور فرض کریں جی گندم کی جو فصل ہوئی ہے اس کا ویٹ جو ہے وہ سم ہاؤ 50,000 کر لیں, ٹھیک ہے, 50,000 کلو گرام ہے, 50,000 کلو گرام ہے جو اس ویٹ کا وزن ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ پتا جی مارکیٹ میں جو 40 کے جی یا چلیں کہہ لیں 50 کے جی جو آپ کے پاس ویٹ ہے وہ اس کی جو پرائس ہے وہ ہے 1,000 روپیز, یا چلیں 1,500 روپیز کر لیں. میں جسٹ ایک ان کیس ایک ایگزامپل لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. 50 جو ہے وہ اس کی پرائس بلکہ 2,000 کر لیں, ٹھیک ہے, اس کی جو پرائس ہے روپیز 2,000 ہے, ٹھیک ہے. 50 کے جی جو گندم ہے وہ آپ کو 2,000 روپے میں اویلیبل ہے, تو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس 50,000 کلو گرام کے اوپر کتنا اشر پے کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ 50,000 کلو گرام کی جو پرائس ہے, مارکیٹ پرائس ہے اس کی, وہ بیسیکلی کتنی ہے. تو ہمیں وہ مارکیٹ پرائس ہمارے پاس گیون ہے کہ ہمیں 50 کے جی جو ہے وہ 2,000 کا مل رہا ہے, تو 50,000 کے جی کتنے کا ملے گا, یا آپ ریشیو پروپورشن سے دیکھ سکتے ہیں. لیٹ سے آپ یہاں پہ لکھتے ہیں جی کہ یہ ہے ویٹ ان کلو گرام, ٹھیک ہے, ویٹ جو ہے وہ کلو گرام میں آ گئی. اسی طرح سے آپ کے پاس پرائس جو ہے وہ روپیز میں آ گئی. تو اب ہم دیکھتے ہیں ریشیو پروپورشن سے ہم سولو کر سکتے ہیں جی 50,000 کی کتنی ہوگی. 50 کے جی جو ہے وہ 2,000 میں اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. 50,000 کے جی کتنے میں ہوگا وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس روپیز میں ہوگا, تو آپ کراس ملٹیپلائی کر لیں. تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے جی کہ اگر ہم ایکس نکالنا چاہ رہے ہیں, سمپلی ایکس اگر ہم نکالنا چاہ رہے ہیں تو 2,000 ضرب 50,000 تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے ہم کس کے ساتھ, 50 کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے 50 کے ساتھ, تو آپ کے پاس جو ہے وہ 50,000 کلو گرام کی جو ویٹ ہے اس کی پرائس آ جائے گی, یعنی اس کی مالیت پتہ چل جائے گی. یہ ایک زیرو اس سے کینسل ہو گیا, ٹھیک ہے, اور 5 1 ٹائم 5 اور 5 4 ٹائمز 20 اور ساتھ 0 40 ٹائمز یعنی 200 ہو جائے گا. آپ 40 کو ملٹیپلائی کرا دیں 50,000 کے ساتھ, تو 5 ٹائمز 4 is 20, ٹھیک ہے, اور ساتھ 10 یہ ہے اور ساتھ 4 zeros یہ ہیں 1 2 3 4. تو اگر آپ کاؤنٹ کریں یونٹ 10 100,000 10,000 100,000 ملین, روپیز 2 ملین کی آپ کے پاس جو ہے وہ اس ٹائم اویلیبل ہے گندم. اگین دیکھ لیں یونٹ 10 100,000 10,000 100,000 ملین, تو بیسیکلی یہاں پہ کم آئے گا اور یہاں پہ کم آئے گا, ٹھیک ہے. تو اب بیسیکلی آپ کے پاس اگر آپ دوسرے سسٹم میں دیکھیں تو یونٹ 10 100,000 10,000 لاکھ 10 لاکھ, تو 20 لاکھ روپے کی بیسیکلی آپ کے پاس
20 لاکھ جو ہے روپے کی آپ کے پاس گندم کی مالیت ہے. اب لیٹ سے کہ یہ ہم نے آرٹیفیشل ریسورسز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اریگیٹ کیا. اب اگر آرٹیفیشل ریسورسز کے ساتھ کیا ہے تو آرٹیفیشل پہ آپ جانتے ہیں 5% ہوگا, تو اشر جو ہے کتنا ہوگا, آپ یہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اشر ہو جائے گا جی 5% آف 2 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, 2 لاکھ روپے یا 2 ملین ہم کہہ سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہم یوں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ 1 ملین کے اندر آپ جانتے ہیں 10 لاکھ ہوتے ہیں. اب ہم اس کو یہاں سے اس طرح کیلکولیٹ کریں گے کہ 5 ڈیوائڈیڈ بائی 100 ملٹیپلائی بائی یہ 30 یہ ہیں, اگین 30 یہ ہیں, یہ 20 اس سے کینسل آؤٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اینڈ 5 2s are 10 یہ آ گیا, اور ساتھ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو 1 2 3 4 40 1 2 3 4, تو اگر آپ دیکھیں یونٹ 10 100 1000 10,000 لاکھ, تو روپیز 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ اشر پے کریں گے بیت المال میں یا کسی بھی اسٹیٹ ٹریری کے اندر. تو اس طرح سے آپ اشر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور اگر یہی آپ نے اسی فصل کو آرٹیفیشل میتھڈ سے کیا تو آپ 10% آف 2 لاکھ یا 2 ملین یا 20 لاکھ روپے پہ آپ 10% کے لحاظ سے اس کو اشر کیلکولیٹ کرتے ہیں, جو ڈیفینیٹلی اس کا ٹوائس ہو جاتا. تو بیسیکلی دس از ہاؤ, اس طرح سے ہم جو ہے وہ اشر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ اینڈ ریٹ آف زکوٰۃ کے اوپر. زکوٰۃ بیسیکلی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جس کے تحت ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال کا 2.5% جس کو ہم ریٹ آف زکوٰۃ بھی کہتے ہیں 2.5% غریبوں میں تقسیم کرے گا, ٹھیک ہے. اب بیسیکلی میں نے 2-3 باتیں کی ہیں یہاں پہ. ایک تو میں نے صاحب نصاب کا ورڈ یوز کیا, صاحب نصاب مسلمان, صاحب نصاب مسلمان, ٹھیک ہے, جو ہے وہ اپنے مال کا 2.5%. اب اگر آپ ویلتھ کو بھی دیکھ لیں تو ویلتھ کو ہم فردر ایکسپلین کریں گے کہ ویلتھ کس طرح کی ہوگی اور کس ٹائپ کی ہوگی, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ جو غربت جو بیسیکلی زکوٰۃ کا بیسک پرپس جو ہے وہ زکوٰۃ کا بیسک پرپس جو ہے وہ گردش دولت یعنی ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی کو انشور کرنا ہے. ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی, ٹھیک ہے, ڈسٹریبیوشن آف منی کو انشور کرنا, یعنی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے, ٹھیک ہے, غریب تر نہ ہوتا جائے, امیر تر نہ ہوتا جائے, بلکہ سوسائٹی میں ایک ایکلیبریم رہے, ایک بیلنس رہے, تاکہ بہت ساری برائیاں جن کو غریب جو ہے وہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ نہ کریں, ان کو بھی اتنے ہی مواقع فراہم ہوں جو کہ ایک امیر آدمی کو ہو, تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. تو بیسیکلی زکوٰۃ کا پرپس جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے اندر ہم آہنگی جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ صاحب نصاب مسلمان کون ہے. صاحب نصاب مسلمان بیسیکلی ایسا شخص ہے, ایسا مسلمان ہے جس کے پاس 7.5 تولہ گولڈ ہوگا, یعنی 7.5 تولہ گولڈ یعنی سونا, اتنا سونا ہو جو کہ اگر میں گرامز میں آپ کو کنورٹ کر دوں تو گرامز کے اندر یہ بنے گا 86.1562 گرام. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تولے کے اندر کتنے گرامز ہوتے ہیں تو آپ جو ہے یا جو ہے وہ ہاں بالکل ایگزیکٹلی آپ 86.1562 ڈیوائڈ بائی 7.5 کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جی ایک تولہ کے اندر کتنے گرامز ہوتے ہیں. اسی طرح سے یا اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو چاندی ہے یعنی جس کو ہم سلور کہتے ہیں, آپ کے پاس 52.5 تولہ جو ہے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, سلور. اگر آپ کے پاس سلور ہے یا چلے اس کو بھی میں گرامز میں لکھتا ہوں تو 603 گرامز یہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے. گرامز تھوڑا ہمارے لیے ہم اس سے ویل اویئرڈ ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے اس سے. اب بیسیکلی اگر اتنی مالیت کی یعنی 7.5 تولہ گولڈ ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنی مالیت یعنی اتنی مالیت کا کیش ہو تو اس کے اوپر تو پھر آپ صاحب نصاب جو ہے وہ مسلمان میں شامل ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کے اوپر 2.5% زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. مطلب کہ پھر آپ اپنے ہر 100 روپے کے پیچھے 100 روپے کے اگینسٹ آپ 2.5 روپے یعنی 2.5 روپے جو ہے وہ غریب کو دیں گے. اب دیں گے کس کو؟ سب سے پہلی بات ہے کہ زکوٰۃ کس کو جائز ہے. اس میں ہم 8 مصارف جو کہ آیت بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, ہم جنرلی بات کر لیتے ہیں کچھ کی, یعنی ہم جو ہے زکوٰۃ کن کن لوگوں کو لگ سکتی ہے. زکوٰۃ بیسیکلی پاورٹی ایلیویشن ہے, یعنی غربت کو ختم کرنے کے لیے.
پاورٹی ایلیویشن, ٹھیک ہے, ایلیویشن چلے, ایلیویشن. اسی طرح سے یعنی غربت کو ختم کرنے کے لیے فری ڈیٹرز فرام ڈیٹ, یعنی ایک جو قرض دار ہے جس پہ بہت زیادہ قرض ہے اس کے قرض کو ختم کرانے کے لیے آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح سے فری پیپل ان بانڈیج, یعنی جو لوگ غلام ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اس غلامی سے فری پیپل, چلے ہم بلکہ لکھتے ہیں پراپر, فری پیپل ان بانڈیج, ٹھیک ہے. جو ہسٹری, اسلامک ہسٹری کے اندر اس کی بہت ساری اگزامپل بھی ملتی ہیں, جیسے حضرت بلال حبشی کو حضرت بکر صدیق نے پیسے دے کر ان کو غلامی سے آزاد کیا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اور جو اس کے اندر کیٹیگریز آتی ہیں وہ وار فیئر, یعنی جب آپ غیر مسلموں کا اگینسٹ جنگ لڑتے ہیں اس کیس میں بھی آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے اس کیس میں بھی زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. گڈ آف پیپل, ٹھیک ہے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. اب جب پاورٹی ایلیویشن کی میں نے بات کی تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی مساکین کو وہ سب چیزیں آ گئی, یا کسی مسافر کو جو کہ اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے, اس کو ٹھہرانے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو بیسیکلی 8 مصارف ہیں, اس کے اوپر ایک آیت بھی ملتی ہے, 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ جو بیسیکلی لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ بھی دیتے ہیں, اگر میں یہاں پہ مینشن کروں تو لوگ ڈائریکٹ بھی دیتے ہیں, اور اس کے لیے اسٹیٹ ٹریری, یعنی آپ ادھر ڈائریکٹ پے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ لکھ دوں ڈائریکٹ, یعنی پریفرنس یہ دی جاتی ہے کہ آپ اپنی فیملی میں سب سے پہلے دیکھیں, رشتہ داروں میں دیکھیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ ضرورت مند شخص ہے جو کہ اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اسٹیٹ ٹریری. یا ادروائز آپ اسٹیٹ ٹریری کے اندر جمع کرا دو, جیسے بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں, بیت المال از ون آف دم, جو کہ جہاں پہ آپ اپنی زکوٰۃ جمع کرا سکتے ہیں. اب 2.5% تو ایک جو ہے وہ لمٹ ہے, ٹھیک ہے, 2.5%. کیا اس کے اوپر کمپلشن ہے؟ تو بالکل اس کے اوپر کمپلشن موجود ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کرے, یہ ہے جی ایئرلی, ٹھیک ہے, سالانہ 2.5 ادا کریں گے. اور ادا کب کریں گے؟ یہ پریفرنس دی جاتی ہے جی رجب, جو اسلامک منتھ ہے, رجب کے منتھ میں آپ جو ہے وہ اس زکوٰۃ کو, رجب کے منتھ میں یا اس کے بعد, یعنی رجب ٹو رجب آپ کا ایک سال کمپلیٹ ہوگا تو آپ اس کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں, لیکن آپ سال بس سال 2.5% اپنے مال کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں گے. اب ایکچولی جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ ہمارے پاس جو زکوٰۃ کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کے برابر کیش. اب بیسیکلی زکوٰۃ جو ہے وہ کو ہم جو آپ کی ویلتھ ہے, میں نے بات کی تھی, ہم ویلتھ کو بھی ڈیفائن کریں گے. ویلتھ بیسیکلی ایکسپوزڈ بھی ہو سکتی ہے اور ان ایکسپوزڈ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر میں ایکسپوزڈ ویلتھ کی بات کرتا ہوں تو ایکسپوزڈ ویلتھ کے اندر آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو گڈز ہیں, ٹھیک ہے, گڈز ہیں, آپ کے پاس کیملز ہیں, شیپس ہیں, اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس گوٹس ہیں, اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ منرلز ہیں یا بزنس انوینٹریز ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ماڈرن ٹائم کی بات کر لیں تو آپ کے پاس گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کے جو ہے وہ ایکسپوزڈ ویلتھ کے اندر آتے ہیں. ان بزنس انوینٹریز اسپیلنگ دیکھیں جی, انوینٹریز. آپ اسی طرح ایکسپوزڈ ویلتھ کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کبھی بھی گولڈ اپنا جو ہے وہ سامنے نہیں رکھیں گے, سلور آپ کے پاس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ کیش منی ہو سکتی ہے, وہ آپ ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ ہڈن رکھتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے لکوڈ ایسٹس ہو سکتے ہیں. لکوڈ ایسٹ سے بیسیکلی مراد ہماری ایسا ایسٹ ہے جو کہ کوئکلی آپ اس کو کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں اگر بات کروں تو آپ کے پاس ایک پرائس بانڈ ہے پریزنٹ ٹائم کے اندر. پرائس بانڈ ایک ایسا ایسٹ ہے جو کہ آپ کوئکلی جو ہے اس کو لکوڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. بینک میں جائیں آپ کو اس کی اتنی پیسوں کے اس کے اگینسٹ آپ کو کیش مل جائے گا. تو بیسیکلی ان کے یہ دس از ان ایکسپوزڈ ویلتھ. اب جو کیپٹل آپ کے پاس کیپٹل گڈس ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کا وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے, ان کے اوپر ٹیکس اپلیکیبل نہیں ہوتا. آپ جو ہے کیپٹل گڈس کی اگر میں بات کر لوں تو کیپٹل گڈس کے اندر آپ کے پاس کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. کیپٹل گڈس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ اگر میں یہاں پہ بتاؤں آپ کو تو را مٹیریل ہے, ٹھیک ہے, اکوپمنٹ ہے یا مشینری اکوپمنٹ ہے. جیسے آپ نے کوئی مشینری انسٹال کی ہوئی ہے انڈسٹری کے اندر, فیکٹری کے اندر, مشینری اکوپمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اکوپمنٹ ہے. اسی طرح سے را مٹیریل ہے, فیکٹری بلڈنگ ہے. اب یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی
جو کہ آپ کی ٹیکس سے ایگزمپٹڈ ہے. ان چیزوں پہ ٹیکس اپلیکیبل نہیں ہوتا. فیکٹری بلڈنگ, ٹھیک ہے, ان چیزوں پہ ٹیکس اپلیکیبل نہیں ہوگا. اب یہ بیسیکلی جو ہے وہ کچھ انفارمیشن تھی جو ہم نے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ آپ کو دی. ان کے اوپر زکوٰۃ, سوری ہم بات کر رہے تھے ٹیکس نہیں, ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگی, یہ زکوٰۃ سے ایگزمپٹڈ ہوں گے. بیسیکلی ہم دیکھیں گے زکوٰۃ اور ٹیکس کے اندر کیا ڈفرنس ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور یہاں پہ بھی ہم جسٹ ایک ان کے اگر ہم جسٹ ایک ایگزامپل کی بات کر لیں یہاں پہ, تو ہم ایک ایگزامپل کو سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جسٹ ایک ایگزامپل لیتے ہیں. فرض کریں جی ایک شخص ہے جس کے پاس 600,000 روپیز ہیں. ٹھیک ہے, 600,000 روپیز ہیں. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس شخص کے اوپر زکوٰۃ اس کی یہ کتنی زکوٰۃ پے کرے گا سالانہ. اب سب سے پہلی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے کیا یہ صاحب نصاب میں آتا ہے. اب صاحب نصاب میں چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بہت بہترین جو ہے وہ میتھڈ یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جی کہ 1 تولہ جو سونا ہے آپ جانتے ہیں 7.5 تولہ سونا کے اوپر, گولڈ کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی ہے. اب زکوٰۃ گولڈ کا جو پر تولہ ریٹ ہے, پر تولہ ریٹ وہ آلموسٹ پریزنٹ ٹائم کے اندر کوئی میں رفلی لکھوں گا 48,000 روپیز ہے, روپیز 48,000 ہے. ٹھیک ہے, اب اتنا پر تولہ ریٹ ہے تو اگر آپ 7.5 دیکھیں تو تقریباً 3.5 لاکھ روپے بنتا ہے, لیکن اس کے پاس 6 لاکھ روپے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ اپلیکیبل ہے. تو کس طرح سے ہوگی, 2.5% یعنی ڈیوائڈڈ بائی 100 ملٹیپلائی بائی 600,000. ٹھیک ہے, تو اب اگر میں یہاں پہ یہ ڈیسیمل ختم کر دوں یہاں سے, تو یہاں پہ مجھے 10 لگانا پڑے گا. یہ 30 ان 3 0 سے کینسل ہو جائیں گے, تو یہ 600 ملٹیپلائی بائی 25 6 ٹائمز کتنا ہو جائے گا 150, یہ 150 یہ اور ساتھ یہ 2 0 بھی. تو مین کہ بیسیکلی آپ کو روپیز 15,000 ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا 600,000 روپیز کے اوپر.